کامیاب بچہ کامیاب انسان ترجمہ اور اس کی ایک نشانی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔ عام طور پر والدین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے، کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جس بچے کو ہم بچہ سمجھتے ہیں، حقیقتاً وہ مکمل انسان ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہی مکمل انسان جیسے آپ اور آپ ہیں، بس اس کا کاٹ اور ضروریات کچھ مختلف ہوتی ہیں، لیکن اسی طرح سوچتا اور سمجھتا ہے جیسے ایک بالغ بچہ انسان سوچتا اور سمجھتا ہے، بلکہ اس سے اگر گہرائی میں جائیں تو پیدائش کے 7 برس میں جو سوچنے اور سمجھنے اور سیکھنے کا عمل بلوغت سے زیادہ اور تیز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سماجی اور معاشرتی ضروریات مختلف ہونے کے باعث وہ بڑوں کی طرح اس کا اظہار نہیں کر پاتے۔ تحقیق سے یہ بات بہت پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال وہ واقعات ہیں۔ آپ 60-70 برس والے کی عمروں والوں کو ان کے ماضی کے واقعات پوچھ لیں، وہ انہیں اکثر جوانی کے واقعات یاد ہوں گے، نوجوانی اور جوانی کے واقعات یاد ہوں گے، مگر بچپن کے واقعات انہیں یاد ہوں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بچپن کا حافظہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو یہ سمجھ کر کہ وہ ابھی بچے ہیں کبھی بے پرواہی کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ انہیں بڑے ہو کر جو بنانا چاہتے ہیں انہیں ابھی ویسا ہی دیکھنا اور ان سے برتاؤ کرنا شروع کیجیے۔ اگر آپ باشعور انسان اور حساس والدین ہیں، کیا آپ کا بچہ محتاج نہ ہو، وہ خود اعتمادی زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجوں کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کی جرات۔ اگر آپ باشعور اور حساس والدین ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ محتاج نہ ہو، وہ خود اعتماد ہو، زندگی میں کسی پر بوجھ نہ بنے، زندگی کے چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے انہیں حل کرنے کے لیے جرات کر سکتا ہو، وہ دوسروں سے گھل مل سکتا ہو، نہ صرف اسکول کی تعلیمی سرگرمیوں میں بلکہ روزمرہ سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کے قابل ہو، وہ آپ کے لیے سرمایہ افتخار بن سکے، آپ کا فرما بردار ہو، لوگ اس سے ملیں تو اس سے خوش ہوں، آپ کے پاس دولت، شہرت، طاقت، آزادی سب کچھ ہو، مگر یقیناً یہ وہ خواہشات ہیں جو تمام ہی والدین رکھتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اپنے ساتھ ان کا بھی نام روشن کرے، لیکن کیا سب والدین کی یہ تمنا پوری ہوتی ہے؟ عموماً آدمی 60 سے 70 برس کے درمیان اس دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن چند ایسے لوگ ہیں جن کا نام ان کی موت کے بعد بھی ہزاروں برس یاد رکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عام لوگوں اور ان لوگوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے دنیا انہیں یاد رکھتی ہے؟ کیوں لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ لوگ ایسا کیا کر گئے جو دنیا کے مؤثر ترین لوگوں میں شامل ہو گئے؟ یہ مؤثر اور معروف لوگ میں کبھی نہ کبھی بچے تھے، بالکل عام بچوں کی طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی، لیکن غور کریں کہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ خاص عوامل ان افراد کے بچپن میں ایسے ہیں جو ان کے مستقبل کے دیگر افراد کے مستقبل سے مختلف کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بعض بچے بڑے ہو کر ہیرو کیوں بن جاتے ہیں اور کچھ زیرو کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہمارے پاس عموماً دوسروں کی کامیابی اور ناکامی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے، مقدر، لیکن
جب آپ کسی اور ایک وجہ کو حتمی مان لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کبھی بھی حقیقت شناس نہیں ہو پاتے۔ یہ ممکن بھی کیسے ہے کہ سیب اور کیلے پر لیکچر سن کر یا اس موضوع پر کتاب پڑھ کر آپ سیب اور کیلے کے ذائقے سے آشنا ہو جائیں۔ سیب اور کیلے پر 6 گھنٹے کا لیکچر سننے، 5 گھنٹے کی بحث کرنے اور 400 صفحوں کی کتاب پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ سیب اور کیلا کھا کر چکھ لیں۔ آپ کو حقیقت کا علم خود ہو جائے گا۔ ہر چیز کی وجہ قسمت نہیں ہوتی۔ کچھ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں بھی رکھے ہوتے۔ قسمت یا مقدر پر الزام لگا کر اپنی ذمہ داری سے آنکھیں چرانا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ تو حقیقت کا ہی آتا ہے۔ آپ کا یہ طریقہ آپ کو اطمینان سے ایک جگہ بیٹھا تو سکتا ہے، لیکن آپ کے نتائج کو بدل نہیں سکتا۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اور شخصیت کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ آپ اپنی اولاد کے لیے جتنے بڑے خواب دیکھیں گے اور نیک خواہشات دل میں رکھیں گے، آپ ان خوابوں کی تعبیر اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ ان کے عملی اور حقیقت پر مبنی تدابیر نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، دولت مندی نتیجہ ہے، غربت نتیجہ ہے، صحت نتیجہ ہے، بیماری نتیجہ ہے، نیک نامی نتیجہ ہے، بدنامی نتیجہ ہے، کامیابی نتیجہ ہے، ناکامی نتیجہ ہے، اور اختیار اور بے اختیاری بھی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق اس ایک منظم نظام کے تحت کی ہے جس میں مختلف قوانین کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک قانون لا آف کاز اینڈ ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ یہ قانون بتاتا ہے کہ ہر نتیجے کا ایک سبب ہوتا ہے، خواہ دولت کی شکل میں ہو یا غربت کی صورت میں۔ کامیابی کی شکل میں ہو یا ناکامی کی صورت میں غور کریں تو آپ کو ہر ایک کے پس منظر میں کوئی سبب، کوئی وجہ ملے گی۔ اسی طرح آپ کا بچے کا جو بھی مزاج اور مستقبل ہے، اس کا سبب اس کا بچپن کی تربیت ہے۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا بچے نے کوئی غلط کام کر دیا تو ماں یا باپ اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایسا کرنے کو کبھی نہیں کہا۔ دراصل وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ داری سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ بچے کے عمل کے جتنے زیادہ ذمہ دار والدین اور کوئی نہیں۔ ایک غلط فہمی اس حوالے سے والدین کو یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو غلط کام کرنے کو کہیں گے تبھی وہ غلط کرے گا۔ اس بات پر کوئی اختلاف نہیں کہ والدین اپنے بچوں کو شعوری طور پر کبھی غلط کام کرنے کا نہیں کہتے، تو پھر بچہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے پھول اور پودے اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن کیا جھاڑ جھنکاڑ اگانے کے لیے کبھی بھی کسی محنت یا آب یاری کی ضرورت کبھی پڑے گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ اصول اور اسباب معلوم ہو جائیں جن کی وجہ سے آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کتاب کو دیے گئے اصولوں اور مشوروں کو سمجھ کر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین مانیں کہ آپ کا بچہ ناکامی سے بچ کر آپ کامیاب انسان بن سکتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ کیا آپ ماں یا باپ بننے والے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، ان پر کبھی بھی آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تربیت شروع کرنا ہوگی۔ آپ اس بات پر حیران ہو سکتے ہیں کہ پیدائش سے پہلے تربیت کی فکر کیسے کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر والدین میں پائی جاتی ہے کہ اکثر بچے کی تعلیم و تربیت اس کے ہوش سنبھالنے کا انتظار کریں۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اولاد کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ نیک اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ سے رگڑ رگڑ کر دعا مانگی کہ اے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ پھر بس ہم نے انہیں نہایت صبر والے لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل جیسا عظیم بیٹا دیا۔ ایسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کے اولاد کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ حضرت حنا جب حاملہ ہوئیں تو انہوں نے اس سے کہا، اسی وقت یہ کہا کہ وہ ہونے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے نام پر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورہ عمران میں ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا یا رب میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ کے میں جو بچہ ہے میں اس سے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر دوں گی، میری اس نظر کو قبول فرما، بے شک اللہ تو سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے لڑکی پیدا کی تو وہ کہنے لگیں یا رب مجھے تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ اللہ کا خوب معلوم تھا کہ انہیں یہاں کیا پیدا ہوا، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں تھا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، اور میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے پناہ میں دے دیتی ہوں۔ چنانچہ رب نے اسے مریم نے طریق احسن قبول کیا اور بہترین طریقے سے پروان چڑھایا۔ مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ مسلمان والدین ان کو آیات پر درج ذیل ہیں۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہے تبھی اسی کے بچے کے لیے قلبی نیک تمنائیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اہتمام سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ ماں اور باپ دونوں کا حق ہے کہ باہمی مشورے سے بچے کا نام رکھیں۔ جو والدین بچے کی پیدائش سے پہلے اپنے بچوں کو نیک اور صالح کرنے کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کی دعاؤں کے اثر ان کے بچوں کی ظاہری زندگی پر ظاہر ہوتے ہیں۔ اولاد صرف اللہ کا دیتا ہے، اس لیے اللہ سے ہی اولاد مانگنی چاہیے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے، لہٰذا اللہ کے احکام کی اطاعت کی تربیت کرنی چاہیے۔ اولاد کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ دین کی محنت کے لیے تیار کیا جائے۔ آپ 100% ذمہ دار ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے تمہاری ذمہ داری اور رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم اس کے جواب دو، حکمران اپنے رعایا کا ذمہ دار ہے، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا جواب دہ ہوگا۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہوگا، اس سے اس کے گھر کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خادم ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال کا، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں، یہ حدیث بہت واضح کرتی ہے کہ اولاد کے برتاؤ اور کردار اور شخصیت کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ عموماً ایک غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اس کے اسکول کے اساتذہ پر ہے، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ بچوں کی شخصیت سازی اور کردار سازی کے 90% ذمہ دار ان کے بچوں کے والدین ہوتے ہیں۔ ذمہ دار ماں اور باپ حیثیت سے آپ کو درج ذیل کام کرنے ہوں گے۔ بچوں کو عملی مثالوں سے سمجھائیں۔ بچے بڑوں سے کہیں زیادہ اور گہرا مشاہدہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور الفاظ کی بجائے تجربات سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں۔ ذمہ دار والدین اپنے بچوں
کے لیے ایسی مثالیں بنتے ہیں کہ جن کے ذریعے ان کے بچوں کو درست برتاؤ سیکھنے اور اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ بچوں میں تحمل اور صبر اور خوبی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس کے بارے میں بتانے کی بجائے روزمرہ کے کاموں میں تحمل اور صبر سے کام لیجیے۔ یوں آپ کے بچے عملی طور پر مضبوط اور بنیادوں سے خوبی سیکھ پائیں گے۔ تنقید کی بجائے حوصلہ افزائی کیجیے۔ والدین کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچے کے کچھ بھی کریں ان کے عمل اور ان کے حوصلہ افزائی کریں۔ اگر کوئی نامکمل رہ گیا تو اس کے لیے انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے جو انہوں نے کام کر لیا اس کے ذریعے سکھائیں کہ ان میں کیا خوبی نہیں ہے، یا اس پر برا کہنے کی بجائے یہ خوبی وہ رکھتے ہیں اس پر ستائش کیجیے۔ جو والدین اپنے بچوں پر مسلسل تنقید کرتے ہیں ان کی خود کی کیڑی مجروح ہوتی ہے۔ حوصلہ افزائی کا برتاؤ بچوں پر مثبت اثر اور اعتماد کی تعمیر کرتا ہے۔ جو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے لازمی ہے، مصروفیت کے باوجود بچوں کے ساتھ روزانہ وقت گزاریں۔ بچوں کے ساتھ والدین معیاری وقت گزارتے ہیں، ان کے لیے بچے کہیں زیادہ خوش اور پر اعتماد ہوتے ہیں۔ ہم سب کتنے ہی بڑے ہو جائیں، اپنوں کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات سب سے زیادہ خوشی دیتے ہیں۔ یہ خوشی محض خوش کن جذبات نہیں ہوتے، اور اس خوشی سے شخصیت میں اعتماد اور محبت کی آبیاری بھی ہوتی ہے۔ والدین اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ یہاں وقت کی مقدر سے زیادہ معیار اہم ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ بہت سا وقت ایسا گزار دیتے ہیں جس میں سے آپ وقت کے منظم نہ ہونے کی وجہ سے غیر اہم کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ غور کرنے اور اوقات کو منظم کرنے کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بچے کے ساتھ گفتگو کیجیے۔ معیاری وقت کے علاوہ بھی گاہے بگاہے بچے سے ساتھ گفتگو کرنا ضروری ہے۔ بچے سے عمومی معاملات میں مشورہ کیجیے جس سے اس کو یہ احساس ہوگا وہ اہم ہے، نیز اس کی خود کیری میں اضافہ ہوگا۔ وسیع القلبی کے ساتھ منطقی انداز میں گفتگو کر کے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ذمہ دار والدین اپنے بچوں کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی کم عمر ہوں، پھر ان سے سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ میاں بیوی کی حیثیت سے رشتہ داری کو قوی کیجیے۔ بچے کی نفسیات اور شخصیت اس کے والدین کا آپس میں بہت زیادہ گہرے اثرات ہیں۔ میاں بیوی اپنے بچوں کو تو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ کامیاب زندگی گزارنے کی اہمیت کو اہمیت نہیں دیتے۔ یوں ماں باپ کے درمیان ہونے والی کشیدگی بچوں کی کامیابی میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرتے ہیں۔ ذمہ دار والدین میاں بیوی کی حیثیت سے خوشگوار تعلقات رکھتے ہیں، اس کی عملی تصویر بھی پیش کرتے ہیں۔ بچے کے اشاروں کو سمجھیں۔ بچہ ابتدا میں اشاروں میں بات کرتا ہے۔ ذمہ دار والدین اپنے بچوں کے ان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں، ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ بچہ جب درست بولنے کے قابل ہو جاتا ہے تب بھی وہ اپنے والدین سے ہر بات کہنے میں جھجکتا ہے۔ پھر ایسے میں باشعور اور ذمہ دار والدین کا کام یہ بھی ہے کہ اپنے بچے کے جذباتی کیفیات سے آگاہ ہوں، اور وہ جاننے کی کوشش کریں کہ بچہ اس
بچہ ان سے اس وقت کیا چاہ رہا ہے۔ 7ویں نمبر پر بچے کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیجیے۔ ذمہ دار والدین کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ بچے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ بچے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ تو جو والدین سمجھتے ہیں کہ بچے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے اہل نہیں ہیں، آپ بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے فیصلے انہیں کرنے کا اختیار دیجیے۔ یوں ان میں اعتماد بڑھے گا اور فیصلے کی مہارت میں اضافہ ہوگا۔ فیصلہ کرنے کی ایسی ایک مہارت جو جیسے دیگر مہارتیں ہیں، مہارت عمل سے بڑھتی ہے۔ بچے کو فیصلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ بچوں کے لیے دعا کیجیے۔ امام غزالی مکاشفۃ القلوب میں حضرت عبداللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے نافرمان ہونے کی شکایت کی۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا تم نے اسے کبھی بد دعا دی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، حضرت رحمت اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تو تم نے تو خود ہی اپنے بچوں کو برباد کر دیا ہے۔ بچے کے ساتھ نرمی اختیار کرتے تو اچھا تھا۔ حضرت انس نے اپنے بیٹے انس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا رسول اللہ، آپ کا خادم انس ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آپ کے مال و اولاد کو بڑھا دے، جو کچھ تو نے اسے دے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ بخاری میں یہ روایت اس طرح آتی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں، میری والدہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئی۔ میری والدہ نے مجھے آدھے دوپٹے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایسے لائی ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کا مال اور اولاد میں اضافہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا شاہد ہے کہ میرا مال بھی کثیر مقدار میں ہے۔ آج میرے بچے اور بچوں کے تقریباً 100 سے زائد ہو چکے ہیں۔ امام ترمذی میں ابو الخلید سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حدیث مبارک سنی ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت انس نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 برس تک خدمت کی انجام دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا بھی دی۔ حضرت انس کا ایک باغ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اس باغ میں علاوہ ایک خوشبودار پودا تھا جس کی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن شام کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور وہ اس وقت بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سر پر دست مبارک رکھا اور انہیں دعا دی۔ وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کے لیے کیا کرتے تھے۔ یہ احادیث بتاتی ہیں کہ بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ بچے کی تربیت میں سختی اور شدت میں اجازت اور نہ ان میں سستی اور نہ کوتاہی کی اجازت ہے۔ اصل میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔